अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्रोग्राम मॉर्निंग विद कुरान की सेगमेंट 1 वर्स 1 डे में आपको वार्म वेलकम कहती हूँ। सूरतुल बकरा अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयत नंबर 278 और 279। ये उन आयात में से हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद दिन पहले नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था कि मैं सूदी कारोबार का सूद का जितना भी काम बाकी रह गया है वो मैं उसका एहतताम अपने घर से करता हूँ और मेरे चचा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िम्मे जितने भी कर्ज हैं मैं ऐलान करता हूँ कि आज वो सारे माफ हो गए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को बहुत ज्यादा कर्जे दिया करते थे और चूंकि ये जाहलियत का दौर था इसीलिए वो कर्जे सूद पर होते थे और बहुत से लोगों ने आपकी सूद की रकम वापस करनी थी, आपके कर्जे वापस करने थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम का आगाज अपने घर से किया और हिज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि मैं अपने घर से ये चीज खत्म कर रहा हूँ कि मेरे चचा के जिम्मे जिस जिस के पैसे हैं यानी उन्होंने वापस करने हैं वो वापस ना करें। इस चीज को खत्म कर दिया। और फिर ये कितनी जबरदस्त आयात हैं जो सूद के आप समझे के खात्मे के लिए नाजिल हुई हैं। इसके बाद सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया कि अब अगर किसी ने किसी का पैसा देना है और इस हुक्म के आने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं करता तो फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह। आइए आयात पढ़ते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फलकुम रऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो वज़रू और छोड़ दो मा बकिया मिनर रिबा जो सूद बाकी बचा है इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू अगर ऐसा नहीं करोगे या ऐसा न कर सको तो फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही तो फिर इलाने जंग है। फ़ाज़नु तो फिर तैयार हो जाओ बिहर्बिम मिनल्लाह अल्लाह से जंग करने के लिए व रसूलिही और उसके रसूल से इलाने जंग की इजाजत है। व इन तुम अगर तुम तौबा कर लो फलकुम रऊसु अम्वालिकुम तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं। ला तज़लिमूना वला तुज़लमून ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। ये वो आयात हैं जिनके नाजिल होने के बाद सूद कतई तौर पर हराम करार दिया गया और सूद के मामलात को तर्क ना करने वाले के खिलाफ ऐलान जंग है और इसका आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से किया। ज़माना जाहिलियत में मक्का में दो ग्रोह थे, एक बनु मुगीरा और दूसरा बनु मुगीरा और बनु अमर। अब बनु अमर जो है वो सूद लेते थे बनु मुगीरा से और ये हुक्म आने के बाद भी जो है उन्होंने माफ नहीं किया। अताब बिन उसैद मक्का के गवर्नर थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी सूरत हाल लिख कर भेजी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर बनु अमर और बनु मुगीरा ये इन मामलात को ख़त्म नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ ऐलान जंग किया जाएगा। ऐसे ही बनु मखसूम से बनु सकीफ के मामलात थे तो उन्होंने भी ये सब कुछ मुआफ कर दिया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ज़कात ना देने वालों के खिलाफ, फितना फैलाने वालों के खिलाफ जिहाद किया जाएगा, ऐसे ही सूद और सूदी मामलात कुछ ना छोड़ने वालों के खिलाफ भी जिहाद किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूद के मामलात करता है, आप जो सूद खाते हैं, सूद खिलाते हैं, सूद पर गवाही देते हैं, सूद के लिखने वाले हैं, इन सब पर अल्लाह की लानत है। हजरत जाबर इस हदीस रावी हैं और इमाम मुस्लिम और इमाम बहकी दोनों ने ही अपनी किताबों में इस हदीस को लिखा है
کہ سود کھانا، کھلانا، سود پر گواہی دینا اور سود کا لکھنا، اس طرح جو لوگ سودی بینکوں کے اندر کاروبار کرتے ہیں اور جابز کرتے ہیں، یہ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی علماء اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر حق ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور ان کو جنت کی نعمتیں نہ چکھائے، یعنی کہ جنت کی نعمتیں وہ نہیں چکھ سکتے۔ نمبر 1، وہ شخص جو شراب پینے کا ایڈکٹڈ ہے، ہیبٹ ہو گئی ہوئی ہے، اس نے اپنی ہیبٹ بنا لی ہے، ہیبچول ہے وہ۔ دوسرا، سود خور، سود کا کاروبار کرنے والا، اور تیسرا، یتیم کا مال نہ حق کھانے والا، اور چوتھا، ماں باپ کا نافرمان۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو نہ جنت اور نہ ہی جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سود کا جو 1 درہم وصول کرتا ہے، 1 درہم، وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اتنی سخت حدیث ہے۔ اور ایسے ہی حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 72 درجے ہیں، 72 رینکس ہیں سود کے، اور سب سے لوئسٹ رینک جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اتنا برا اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے، اس قوم پر قحط یعنی بھوک مسلط کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے، اس پر رعب طاری کر دیا جاتا ہے۔ وہ کبھی آزاد نہیں ہوتی، کبھی وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی، ان پر ہمیشہ دوسروں کا رعب طاری رہتا ہے۔ ظاہر ہے رشوت لی ہے نا، اب جسے لی ہے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح تھے، ان کے پیٹوں میں ایسے ٹرانسپیرنٹ تھے کہ باہر سے سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل کہنے لگے، یہ لوگ سود کھانے والے لوگ ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کی قوم کے وہ لوگ جو سود کھایا کرتے تھے، آج ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہے، اور ایسے ٹرانسپیرنٹ مٹکے کہ جن کے اندر باہر سے نظر آ رہا ہے کہ اندر ہے کیا، اور اندر سانپ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں، 70، اور ان میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور پھر حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح آپ بیدار ہوئے، حضرت سمرہ کہتے ہیں ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہیں تو آپ نے اپنا خواب بیان کیا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے ان کے خواب سنتے، اپنے خواب بھی سناتے۔ آپ نے کہا، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا جبرائیل اور میکائیل مجھے ایک خون کی نہر پر، ایک خون کے دریا پر لے گئے ہیں، جس کے درمیان میں نے ایک شخص کھڑا دیکھا۔ وہ شخص دریا کے درمیان میں کھڑا ہے، اور دریا کے کنارے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جب دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور اس کو پھر دریا کے وسط میں دھکیل دیتا ہے، پھر وہ دریا کے سینٹر میں چلا جاتا ہے، اور جب بھی دریا میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل اور میکائیل دونوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا، یہ دریا میں قید شخص کون ہے؟ دونوں نے مجھے بتایا کہ خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ آپ کی قوم کے سود خور ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ سود خوروں کا قبر کا عذاب ہے، قبر میں ان کو جو عذاب ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے بارے میں اس حدیث میں بتایا ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں نا، یہ ساری صحیح اور اسناد احادیث ہیں، میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔
پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو سود سے تو پھر لکم رؤوس اموالکم تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، یعنی جو قرض تم نے لینا ہے وہ لے لو یا دینا ہے وہ دے دو، لیکن اس پر جو سود ہے وہ معاملات ختم کر دو۔ لا تظلمون نہ ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی نہ سود لے کر اور نہ سود دے کر ظلم نہ کرو۔ تو یہ آیات جو ہیں، ان آیات کے نزول کے بعد اب سود مکمل طور پر حرام ہو گیا ہے۔ سودی معاملات جو باس نہیں آتے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، جنگ تک کی جا سکتی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارا تمام سسٹم ہی سود پہ چل رہا ہے۔ خود ہم نے جو ہے وہ قسطیں دینی ہے بینکوں کی، جو عالمی بینکوں کی ہم نے قسطیں دینی ہے وہ سود پہ، مطلب گورنمنٹ ہی ہماری سود پہ چل رہی ہے۔ تو کیا انجام ہونا ہے ہمارا؟ پھر سیلاب آنے ہیں، پھر زلزلے آنے ہیں، پھر ظاہر ہے ہم نے قحط کا شکار ہونا ہے، مہنگائی کی صورت میں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔